السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلی اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، آج ایک اہم موضوع سے متعلق آپ حضرات سے مخاطب ہوں. صرف مساجد کے ذمہ داروں سے نہیں بلکہ مدارس کے ذمہ داروں سے بھی، اور صرف ذمہ داروں سے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ سے میں مخاطب ہوں، اور ایک حساس معاملے اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہماری نظر اس پر نہیں ہے. اگر نظر نہیں ہے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے امتحان کے لیے تیار رہیے، اور اگر ہم نے کمی بیشی کی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو سوال جواب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے میں قید ہو جائے یا کسی مسجد میں قید ہو کر دین کا کام کرے. دین کا کام کرنا ضروری ہے. کسی مدرسے میں بیٹھ کر، کسی مسجد میں بیٹھ کر دین کا کام کرنا ضروری نہیں ہے. وہ کہیں بھی بیٹھ کر دین کا کام کر سکتا ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ. لیکن ہم نے دین کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ ہم دین کو پھیلائیں، جو ان میں دین میں ماہر تھے علماء، دین کے ماہر تھے حفاظ، ہم نے ان کو اپنی مسجدوں میں قید کیا تاکہ ہم اپنی نماز کو درست کر سکیں. ہم نے ان کو مدرسے میں رکھا تاکہ ہماری نسلوں کو وہ دین سکھائیں. تو ہم نے ان کے وقت کو قید کیا ہے. تو جب ہم نے ان کا وقت لیا تو کیا ہماری ضرورت نہیں بنتی ہے؟ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں بن جاتا کہ ہم ان کی ضروریات کا خیال کریں؟ تو کیا ہم ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں؟ کتنا % کرتے ہیں؟ کیا جو بنیادی ضرورت ہے آج ہم ان کو مکمل پوری طرح کر پا رہے ہیں؟ 10,000 آپ تنخواہ دیتے ہیں، 15,000 آپ تنخواہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کے لیے فیملی روم بھی نہیں ہے کہ وہ فیملی کو رکھ کر اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر سکے. یا اگر ان کو رہنا ہے تو کرایہ دے کر رہ رہے، اگر کہیں پر انتظام ہے تو تنخواہ کم ہے. بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے صرف کھانے کی بات کر رہا ہوں. اگر فیملی ممبر میں 5 لوگ اگر ہیں، سمجھیے اگر فیملی ممبر میں صرف 5 لوگ ہیں تو 3,000 کم سے کم اس دور میں خرچہ آتا ہے ایک آدمی کا. صرف کھانے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. آپ غور کر لیجئے، آپ لسٹ بنا لیجئے جس سے آدمی پیٹ بھر سکے، زندہ رہ سکے. ایک آدمی کا خرچہ 3,000، صرف کھانے کی بات کر رہا ہوں. گھر میں بنا کر کھائے تو کیا ایک آدمی کا خرچہ روزانہ کا 3 ٹائم اگر کھانا کھائے 100 روپیہ خرچہ نہیں ہوتا؟ آپ غور کر لیں، حساب لگا لیں. آپ اس سے کم میں ضرورت پوری ہونا مشکل ہے. تو 15,000 وہ آپ دیکھ لیں صرف کھانے کا. اگر یہ بیمار پڑ جائیں تو دوائی کہاں سے لائیں گے؟ بتائیے. ان کو قرض لینے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی یا پڑے گی؟ اس پر بھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ قرض لے رہے ہیں. قرض لینا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن ضرورت مجبوری میں آدمی قرض لیتا ہے. ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہو سکتا. تو آپ سمجھیے کہ ہم ایسا کیوں مجبور کر رہے ہیں. تو ان کے بیماری کا خرچہ اٹھائیے. اسی طرح ان کے لباس کا معاملہ ہے، ان کی فیملی کے لباس کا معاملہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ ان کے والدین ہیں. ایک عالم دین، ایک مسجد کا امام اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر آپ نے ان کا وقت لیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ضرورت پوری کریں. تو اس دور میں کم سے کم 25,000 کم سے کم بنیادی ضرورت کی بات کر رہا ہوں میں، بنیادی، جس سے انسان ضرورت پوری کر سکے. عیش و عشرت، گھومنا پھرنا نہیں، فضول خرچی نہیں. انسان دنیا میں صحیح طور پر بلا ٹینشن کھا پی کر ضروریات پوری کر کے اگر وقت گزارنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ اور بھی خرچے ہو سکتے ہیں. ان کے مہمان ان کے گھر پر آ جائے. جہاں پر شہروں کی بات میں کروں، شہروں والوں کو چاہیے کم سے کم 30 سے 40,000 یا کم سے کم 50,000 بھی اگر بنے تو یہ کم ہے. یہ قوم کا پیسہ ہے. میں قوم کے لوگوں سے بات کرتا ہوں. یہ تو میں نے کمیٹی کے ذمہ داروں سے بات کی، محتمیم حضرات سے بات کی کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. آپ پیسے کو اپنا پیسہ نہیں سمجھیں، یہ قوم کا پیسہ ہے. قوم نے آپ کو دیا اماموں کو دینے کے لیے. سب سے پہلے نمبر پر اماموں کو خرچہ اٹھانے کے لیے، مسجد کے مدرسے کے استادوں کا خرچہ اٹھانے کے لیے دیا ہے. عمارتیں تو ہیں، عمارت میں یقیناً کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، لیکن ریگولر ضرورت یہ ہے کہ ان کی ضرورت آپ پوری کریں. جو ذمہ داری، جو مساجد کو چلا رہے ہیں، جو مدارس کو چلا رہے ہیں، اپنا وقت دے کر، خون جگر دے کر، خون پسینہ ایک کر کے چلا رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال اس کے علاوہ جو عوام ہیں، اگر آپ دیکھیں کمیٹی کے لوگ اگر اس میں سستی کر رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں، ان کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے. ایک عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے جا کے ملیں، کمیٹی کے لوگوں کے سامنے جائیں. آپ نے پیسہ دیا ہے یا آپ کے خون پسینے کا پیسہ ہے، آپ ان کو کہیں کہ ان کی ضرورت پوری کریں.
اسی طرح جو لوگ ہیں وہ مدارس کے ذمہ داروں کے پاس جائیں اور اپنی ضرورت ان کی ضرورت کو بتا کر ان سے مطالبہ کریں. میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے مدرس کی ضرورت اور اماموں کی ضرورت کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے اور ان کی ضرورت پوری کرنے کا کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے دین کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. یہ لنگڑے لولہے الحمدللہ نہیں ہوتے ہیں, یہ بھی تجارت کر سکتے ہیں, یہ بھی بزنس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ان کو موقع نہیں دیا تو مدرسے سے نکلیں گے, مسجدوں سے نکلیں گے, یہ اپنی ضرورت پوری کریں گے, لیکن آپ کے نسل کے دین کو کون بچائے گا, آپ کی نماز کون درست کرے گا؟ اس لیے اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر.